بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر۔ دوستو، آج میں آپ کو ہر قسم کی بیماری کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس وظیفے کی بدولت آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ دوستو، میری کامیابی کا راز یہی ایک وظیفہ ہے جو میں نے آج سے پہلے کسی کو نہیں بتایا، اور یہ میں پہلی دفعہ انٹرنیٹ پہ بھی اپلوڈ کیا ہے میں نے یہ وظیفہ۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ میں بھی اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ دوستو، یہ وظیفہ مجھے میرے ٹیچر نے اس وقت بتایا تھا کہ جب میرے والد گرامی بہت زیادہ بیمار تھے اور ہر قسم کے میڈیکل اور روحانی علاج کروانے کے باوجود انہیں کسی قسم کا فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ ان کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس وقت اسلام آباد میں درس نظامی کا کورس مکمل کر رہا تھا، تو میں نے کبھی کوئی وظیفہ نہ کیا تھا، نہ مجھے وظائف کے بارے میں کوئی انفارمیشن تھی، اور نہ کبھی کسی کو میں نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ بس ایک دن میرے ٹیچر نے جب میری اس پریشانی کو دیکھا، مجھے پریشان دیکھا، تو انہوں نے میری پریشانی کی وجہ دریافت کرنا چاہی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ جی، میرے والد صاحب کے مائنڈ میں سٹون ہے اور ہر قسم کا علاج کرانے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ڈاکٹر آپریشن بھی نہیں کرتے، یہ اس میں بہت رسک ہے، بلکہ ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن ان کی حالت بہت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ تو دوستو، پلیز آپ یہ وظیفہ ضرور اپنائیے گا، اور وظیفہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہاں، تو میں بات کر رہا تھا کہ جب انہوں نے میری پریشانی کی وجہ سنی تو مجھے کہا، بیٹا، انسان پر جب بھی کوئی مشکل، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی وہ بیمار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنی دیر تک پریشانی کا سامنا کرتا ہے، کتنی دیر تک بیماری کا سامنا کرتا ہے، کیا اس پریشانی میں بھی، اس بیماری میں بھی وہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اگر انسان ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اگر وہ صبر کر لے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا کرتا ہے کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوستو، میرے ٹیچر نے کہا کہ بیٹا، اگر میں کہوں کہ تمہاری یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو کیا تم مان لو گے؟ تو میں نے کہا، سر، اگر میری یہ پریشانی ختم ہو جائے، میرے والد گرامی ٹھیک ہو جائیں، تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، ٹیچر میرے نے ایک مجھے بات بتائی کہ بیٹا، یہ جو میں تمہیں عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل عام لوگوں کو نہیں پتہ، بلکہ عامل جو لوگ ہوتے ہیں، جو جنات وغیرہ کا اثر ختم کرتے ہیں، یہ عامل لوگوں کے پاس یہ وظیفہ ہوتا ہے، اور یہ وظیفہ وہ کسی کو نہیں بتاتے۔ اب آپ دیکھیے دوستو، اگر خدا نخواستہ کوئی شخص بیمار ہو اور وہ حکیم کے پاس جائے کہ مجھے یہ فلاں بیماری ہے، اور میں بہت علاج کرواتا ہوں، عارضی طور پہ ختم ہو جاتی ہے، بعد میں پھر ہو جاتی ہے، تو وہ حکیم اسے نسخہ نہیں بتائے گا، بلکہ وہ خود سے نسخہ تیار کر کے اس بندے کو دے گا اور اسے پیسے لے لے گا۔ وہ نہیں بتائے گا کہ یہ عمل تم کرو جا کے، اس کا نسخہ نہیں بتائے گا۔ وہ کیوں نہیں بتائے گا؟ کیونکہ اگر وہ سامنے والے بندے کو سارا نسخہ بتا دے گا، اگر وہ کل بندہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ گھر میں خود ہی وہ نسخہ تیار کر سکتا ہے، اور اسے حکیم کے پاس جانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس لیے حکیم یہ بات نہیں بتاتے کہ ہم فلاں چیزیں اس میں ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا کاروبار بند ہوتا ہے۔ اسی طرح عامل لوگ جو ہوتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور دم کرتے ہیں، تو وہ اپنا یہ وظیفہ کسی کو نہیں بتاتے، کیونکہ اگر وہ یہ لوگوں کو وظیفہ بتا دیں تو لوگ ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دیں، لوگ اپنا علاج خود ہی کرنا شروع کر دیں۔ اور دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا آپ کو۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے، وظیفہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن دوستو، اگر آپ ساری زندگی کا سکون چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکال لیں علاج کے لیے، تو یہ زیادہ تو نہیں ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے، ایک چھوٹی مرغی لے کے اس کا آپ نے صدقہ دینا ہے، اپنا صدقہ لازمی دینا ہے اس وظیفے سے پہلے، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کی جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا مگر تازہ کدو لینا ہے، اور اس کے ساتھ 100 کیل چھوٹے کالے کلر کے ہوتے ہیں،
وہ کسی بھی وہ جوتوں میں لگاتے ہیں لوگ، جوتوں میں لگانے والے وہ کیل ہوتے ہیں چھوٹے، وہ کسی موچی سے، جوتے سلائی کرنے والے سے یا ہارڈ ویئر کی دکان سے بآسانی مل جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے ساتھ آپ نے ایک بوتل لینی ہے، اس میں پانی ڈال لیں تھوڑا سا، اور کسی شیشی میں تھوڑا سا تیل ڈال لیں، کیونکہ یہ دم میں یہ چیزیں بھی کام آئیں گی۔ دوستو یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں۔ پھر جب پانی بھی آپ لے لیں، سرسوں کا تیل بھی لے لیں، پھر پانی اور تیل کو سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد ایک کیل ہاتھ میں پکڑیں، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، درود ابراہیمی وظیفے سے پہلے اور وظیفے کے بعد آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک جب آپ پڑھ لیں وظیفے سے پہلے، اس کے بعد جب کیل پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 4 کل یعنی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ قرآن پاک کے اینڈ پہ یہ 4 صورتیں ہیں، انہیں 4 کل بھی کہتے ہیں۔ یہ 4 کل بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ آپ نے 4 کل لائن وائز پڑھ کے کیل پر، پانی پر اور تیل پر پھونک مار دینی ہے۔ اور کیل کو بیماری کی جگہ چاہے کوئی بھی ہو، آپ کے سر میں بیماری ہو، یا شوگر کا کوئی زخم ہو، یا کینسر ہو، کسی قسم کی رسولی ہو آپ کے جسم میں، تو مثلا اگر آپ کے سینے میں کینسر ہے تو آپ سینے پہ کیل کو مس کر سکتے ہیں۔ تو کیل کو مس کر کے آپ نے کدو میں لگا دینا ہے، اسے کدو کے اندر چبو دینا ہے، اور دل میں تصور رکھنا ہے کہ ساری بیماری اس کیل کے ذریعے کدو میں آ رہی ہے۔ دوستو 25 کیلوں پر آپ نے ایسے ہی پڑھ کے پھونک مار کے دم کر کے جسم کے ساتھ مس کر کے بیماری والی جگہ پہ پھر کدو میں لگاتے جانا ہے۔ جب 25 کیل آپ ایسے پڑھ لیں، یہ عمل کر لیں، پیچھے رہ گئے باقی 75 کیل۔ ان 75 کیلوں کا آپ نے یہ کرنا ہے، ان پر صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا ہے، ایک پر، اور پانی پر بھی ساتھ ساتھ پھونک مارتے جائیں، اور تیل پر بھی۔ پھر آپ نے صرف سورہ فاتحہ باقی 75 کیلوں پر پڑھ کے انہیں ایک کر کے بیماری والی جگہ پہ لگا کے مس کر کے پھر کدو میں آپ نے چبو دینا ہے۔ 100 کیل جب مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ سورہ اور درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ عمل ہے تھوڑا ٹف، لیکن یقین جانیے گا اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آج مجھے مقام دیا ہے کہ لوگ میرے گھر میں بہت دور سے آتے ہیں صرف اسی علاج کے لیے، تو میں ان کی بیماری کا اور کوئی وظیفہ نہیں کرتا، صرف اس وظیفے سے ان کا علاج کرتا ہوں۔ اور اس وظیفے کی عام اجازت ہے، اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو دوستو یہ اتنا پاورفل ہے کہ یقین کریں اللہ کے فضل و کرم سے آج تک میرے ساتھ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو اس وظیفے سے کسی کا علاج کیا ہو اور اسے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا نہ کی ہو۔ دوستو آپ یہ وظیفہ ضرور اپنائیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، آپ کی ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، جو پانی اور تیل رہ جائے گا باقی، اسے آپ نے 21 دن تک تیل کو بیماری کی جگہ پہ لگانا ہے، اور پانی کو دن میں 1 یا 2 یا 3 مرتبہ پینا ہے۔ جب پانی کم ہو جائے اس میں تھوڑا اور ملا لیجئے گا، اگر تیل بھی کم ہو جائے تو تھوڑا اور ملا سکتے ہیں۔ 21 دن تک آپ وہ پانی بھی پیئے اور تیل بھی بیماری والی جگہ پہ لگائیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ عمل یہ وظیفہ کریں گے، اس سے اگلے ہی دن آپ کو فرق محسوس ہوگا، اس سے اگلے ہی دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو، اگر میری بہنوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اگر ان کے شوہر یا کوئی بھائی یا والد یا والدہ، مطلب کوئی بھی گھر کا افراد ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، زیادہ تر تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، انہیں زیادہ ٹائم نہیں دیتے، اپنی اولاد کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یا اور کوئی کسی قسم کی آپ کے ساتھ پریشانی ہو تو آپ میرے اس نمبر پہ کانٹیکٹ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے اس مسئلے کا آپ کو بہتر حل بتانے کی کوشش کروں گا، بلکہ میں ایک عامل ہوں، انشاءاللہ آپ کا میں کام انشاءاللہ چند دنوں کے اندر مکمل کر دوں گا۔ دوستو امید ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔